بسم الله الرحمن الرحيم. یہ خالد بھی پتھر کا پجاری ہے، یہ خالد بھی پتھروں کے سامنے سر جھکانے والا ہے، لیکن جب نور نبوت سینے میں اترا، جب کلمے کا نور سینے میں اترا، جب ایمان کا نور سینے میں اترا، تو یہی پتھر کا پجاری سیف اللہ بن گیا. موتا کی جنگ ہو رہی ہے. موتا مدینہ سے کوئی 700 میل کے فاصلے پر ہے. اردن میں ایک جگہ ہے موتا، جہاں روم 1,00,000 ہیں اور مسلمان 3,000 ہیں. 3,000 کا لشکر 1,00,000 سے ٹکرا رہا ہے. اللہ کے نبی نے لشکر کو روانہ کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا امیر ہے زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر میرا چچا کا بیٹا علی کا بھائی یہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ شہید ہو جائے تو پھر جس کو چاہے مرضی امیر بنا دینا. ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا، وہ کہنے لگا ان تینوں کو شہادت کی بشارت. نبی جو کہا کرتا ہے اگر کے ساتھ، وہ اگر بھی حق ہوتا ہے، وہ اگر بھی شک نہیں ہوتا، وہ حق ہوتا ہے. یہ 3 وصیت کر کے جائیں، یہ واپس نہیں آئیں گے. تو میں موتا کے میدان میں گیا ہوں 1991 میں، جہاں یہ جنگ لڑی گئی، اور وہاں جو شہداء ہیں ان کی قبروں کی زیارت کی، ایک ایک قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی. تو ایک لمبا چھوڑا میدان ہے اور 3,000 کے لشکر کے آگے 1,00,000. تو زید رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں 700 میل کا فاصلہ ہے، تو مسجد بھری ہوئی ہے. آپ نے ایک دم کہا، وہ زید آگے بڑھا اور جھنڈا اٹھایا اور بے جگری سے لڑا اور وہ شہید ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا 700 میل دور. پھر آپ نے کہا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ آئے جعفر کی عمر تھی 33 سال. جب یہ آگے بڑھتے ان کو بچے یاد آ گئے، 3 بچے، اون، عبداللہ، محمد. ان میں اون اور محمد یہ کربلا میں شہید ہوئے. ایک بیٹے عبداللہ بچے، جیسے حسین کے ایک بیٹے زین العابدین بچے. ساری جعفر کی اولاد عبداللہ سے ہے، ساری امام حسین کی اولاد زین العابدین سے. 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور بی بی اسماء بنت عمیس 21-22 سال کی عمر سے. تو ان کو بھی بچے یاد آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بشری چیز ہے، یاد آ. ایک دم گھوڑے سے چھلانگ لگائے اور اپنے گھوڑے کے 4 پاؤں کاٹ کے پھینک دیا کہ کہیں بچوں کی محبت میں واپس نہ چل پڑو. پیچھے جانے کا راستہ بند کر دی اور جھنڈے کو ہلایا اور تلوار کو لہرایا. یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ مبارد شرابها الروم روم قد دنا عذابها کثرۃ بعیدۃ انسابها علی ان لاقیتها ضرابها. آج روم تیار ہو جاؤ، آج میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے، اور اے جنت تو بھی تیار ہو جا، میں تیرے میں آ رہا ہوں، تو میرے استقبال کو تیار ہو. اے روم تم اپنی موت کے استقبال کے لیے تیار ہو. اور آگے بڑھے تو لڑتے لڑتے ایک بازو انہوں نے کاٹ دیا، تو انہیں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، انہیں وہ بازو بھی کاٹ دیا، تو کٹے بازو سے جھنڈے کو یوں پکڑ لیا ایسے. تو انہوں نے پیچھے سے آ کر وار کر کے پھینک دیا. آپ نے کہا جعفر شہید ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، اور وہ آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. تیسرے سردار کی شہادت پر جھنڈا گر گیا، آپ خاموش ہو گئے، جھنڈا گر گیا. ایک صحابی کا نام ہے ثابت بن اقرم انصاری، جنگ بدر کے صحابہ میں سے. وہ اوقاف کی طرح چھپٹا مارا اور جھنڈے کو یوں اٹھا کر بلند کیا
اور کہا کون جھنڈا اٹھائے گا؟ سب نے کہا تو ہی اٹھا لے، تو ہی اٹھا لے۔ کہا میں نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کو دو، میں نہیں اٹھا سکتا، کسی اور۔ تو بیچ میں ایک آدمی، پتہ نہیں کون آدمی، تاریخ خاموش ہے، بیچ میں ایک آواز آئی خالد بن ولید کو دیا جائے۔ تو سب نے کہا ہاں ہاں خالد کو دیا جائے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں، یہ ان کی پہلی جنگ تھی، پہلی جنگ، پہلی، ادھر مسلمان ہوں ادھر یہ جنگ آئے۔ فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں، کسی پرانے جنگ بدر والے کو، احد والے کو جھنڈا دیا جائے۔ تو سب نے کہا نہیں 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 نہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے، خالد خالد خالد۔ تو خالد نے جھنڈے کو لہرا کر تلوار کو جو یوں نیام سے یوں کیا، جب تلوار کو یوں کیا تو اللہ کے نبی نے مدینے میں کہا اور اب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی، اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا۔ ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، یہاں سے خالد کا نام سیف اللہ پڑا۔ جب یہ مر رہے تھے تو رونے لگے، کہنے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور پہلی صف میں لڑا کہ شہادت پاؤں، اور میں آج بستر پہ مر رہا۔ تو علماء لکھتے ہیں خالد بن ولید 100 کی بجائے 1000 جنگ میں بھی شرکت کرتے تو یہ شہید نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ان کا لقب ان کی شہادت میں آڑیا۔ تو یوں تلوار کو جو بلند کیا تو میرے نبی نے کہا اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا۔ یہ پتھر کے پجاری سیف اللہ کہلائے، یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنی، 1.25 لاکھ انسانوں کا واحد مجمع نبیوں کے بعد، جن کو زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت عطا کر، سب کے لیے وعدہ۔ اور بدر والوں کے بارے میں اللہ کی نبی نے کہا میرے اللہ کا فرمان ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے ان کی بخشش کر دی۔ تو میرے بھائیو غلام رسول بنو، غلام رسول بنو، غلامی رسول میں دنیا اور آخرت کی عزتیں ہیں۔ آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، عجیب واقعہ یاد ہے، سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے، 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے، آپ نکلے تو وَلَهُنَّ ہوا تو انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا، گردنیں، چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے، گردنیں کاٹ رہا، ووٹ کیوں نہیں دیے اڑا دو، 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے۔ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن ہمارا رزق یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی، بولو بھائی۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو، اچھا بھائی میں نے صحابہ تم حفاظت کرو، اب بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا دو لگا لیا کر۔ فرجعنا ولہن غوا، وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں باطل ناخواستہ کرنا پڑے گا۔ تو بھیڑیے پہچان گئے۔ ایک اور واقعہ یاد آئی، ابو سفیان اور اخنس بن شریق
حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے، بیت اللہ حرم کی حد. دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے. تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سپیٹے یوں اب کیوں پیچھے ہو. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا اچھا عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑی ایسے سیدھا ہوا تو عجب من ذلك، بھیڑی کو اللہ نے زبان دی تو نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے. ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریک سوئے کسی کو بتانا نہیں تو سارے کلمہ پڑ جائیں گے. انہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کی مجلس گرم سے ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. اچھا. وہ واپس آیا. عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، جانور ہوتا ہے چھپکلی کے برابر، وہی کہتے ہیں. عربی میں ضب کہتے ہیں، گو شکار کر کے کھاتے. وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا، اس کو رسی سے کھولا. وہ کہنے گا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا. تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا. وہ مردہ کہنے گا لا اومن حتی یومن هذا الضب، جب تک یہ کو کلمہ تیرا نہ پڑھے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں. تو ایسے کھڑا کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولے؟ تو ایسے پڑے اکڑ کے کھڑا ہوا اور ایسے گو یوں پڑی ہوئی. جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا، اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے. جھوٹ نہ بولنا، سارا مری جھوٹ پہ ہے. زکوٰۃ ادا کرنا، 100 میں 1 بھی زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ہے. زنا نہ کرنا، اڈے قائم ہو گئے. شراب نہ پینا، اڈے قائم ہو گئے. ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا، گردن نہ کاٹنا، آپس میں ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگ گئے. آپ نے اس کو یوں دیکھا یا تب اے گو، وہ تو مری پڑی، وہ تو پہلے سے آنکھیں کھولی، پھر یوں گردن اٹھائی، پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی، یوں اتنا سینہ اٹھا. ایک سب مجمع پہ ایک دم سناٹا چھا گیا اور اس نے زور سے کہا لبیک وسعدیک یا سین من غاف یوم القیامہ. میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے. میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا. حاضر یا رسول اللہ. اور جو آپ کو نام دیا، جو نام دیا کمال کر دیا. یا سین من وافا یوم القیامہ. ہے قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہیبتناک ہے. پر یا رسول اللہ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گی. ارے اس کو جتنا ایمان لے آؤ تو میرے دیش کو عزت مل جائے گی. ہمارے حکمران سے لے کر چپڑاسی تک، کوریڈی والا تک اپنے حبیب اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو، سہرے باندھ لو، ہار ڈال لو، اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں پڑھا، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ انگریزی میں. ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں.
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اس کے بن کے تو دکھاتے ہیں، وہ تو بن کے دکھا گیا. اس نے وفائیں کر دی، انہوں نے وفا کر دی. کوئی نبی ایسی امت سے وفا نہیں کر گیا جیسے میرے نبی وفا کر گئے. قیامت کا ہولناک منظر ہے، اور جہنم لائی آتی ہے جو ابھی میں نے بات کر. دن تو بڑا خوفناک ہے، آپ کی تو خیر خوبصورت ہو جائے گا. قیامت کا ہولناک منظر ہے، ماں بیٹا جدا ہیں، خامن بیوی جدا ہیں، بھائی بہن بھائی جدا ہیں، دوست یار جدا ہیں. اے ہے ہے. اور اتنے میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی. اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے رسول، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثى على ركبتيه فيقول يا رب نفسي نفسي. اس خوفناک چیخ پر ہر فرشتہ، ہر نبی، ہر انسان پکارے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ہم ٹھنڈے موسم میں بیٹھے، لیکن جگہ کی تنگی، مجمع کی زیادتی نے کتنا پسینہ پسینہ کر دیا ہے. اور سورج اس وقت 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے. یہ سورج اس دن سر پہ ہوگا، تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، سر پہ کوئی رومال نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، زمین تانب کی طرح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اوپر سے جہنم کی تپش، حرارت، گرمی، چکاڑ، چیخ. تو ہر انسان، کیا نبی کیا فرشتہ، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ بس میری جان بچا، کسی کا سوال نہیں کرتا. عیسیٰ بن مریم جیسے رسول فرمائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ بس میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. طارق جمیل کو کون یاد کرے گا، یا طارق جمیل کسے یاد کرے گا؟ خوف کے عالم میں جب ابراہیم خلیل کہے نفسی نفسی، موسیٰ کلیم کہے نفسی نفسی، نوح نبی کہے نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ کہے نفسی نفسی، یعقوب اسحاق کہے نفسی نفسی، یوسف یعقوب کہے نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم کہے نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون کہے نفسی نفسی، یحییٰ زکریا کہے نفسی نفسی، سلیمان داود کہیں نفسی نفسی، ہود لوط صالح شعیب کہیں نفسی نفسی، آدم ادریس یوشع کہیں اور شیس کہیں نفسی نفسی. یہ میں نبیوں کی پکار بتا رہا ہوں. میری تمہاری کیا اوقات ہو گئی؟ اس وقت میں ایک درد بھری آواز آئے گی، واہ یا رسول کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ ایک درد بھری آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آج تو ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، آپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، بیٹا کہہ رہا ہے نفسی نفسی. یہ کون ہے؟ یہ آواز ہے جو امتی امتی پکار رہا ہے. خود بخود آواز بلند ہوگی تو نگاہیں اٹھیں گے، پھریں گے، دیکھیں گے کون کون. محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن حسین بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن امد بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناعش بن ماخی بن عیفی بن عبدر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی
بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيثي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرول بن لعوب بن فائد بن عامر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشعد بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آهش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ بلند ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، پکار ہے. کیا پکار ہے؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو محشر میں بھی نہ بھولے، ہم اس زندگی میں بھول گئے. کہتے میری اولاد، میرا حسن، میرا حسین، میری فاطمہ، میرا علی. کیا کہہ رہے ہیں؟ میری امت، میری امت. بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے. میری نیک امت، میری عالم امت، میرے تقوی والے امتی، میرے جنید بغدادی جیسے امتی، میری رابعہ بصری جیسی امت کی بیٹیاں عورتیں. میری امت شرابی، زانی، جواری، ڈاکو، قاتل، چور، اچکے، بدماش ساری. ارے وہ تو تمہیں وہاں بھی نہ بھولا، تم نے اسے یہاں بھلا دیا. صرف نماز روزے کو تم نے اسلام بنایا، ساری زندگی آزاد ہو گئے. ہماری ایک تہذیب ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے. آج کو کہہ رہی لبیک وسعدیک، میں حاضر میرے بھاؤ کہ آپ جیسی ہستی نے پکارا. آپ کون ہیں؟ کہ قیامت کے خوفناک دن کو حسن ملے گا آپ کی توفیق. اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان. ارے پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی. یہ صرف 12 دن جلسے جلوس کے لیے نہیں آئے. رسم و رواج سے اوپر آؤ. پیغام رسالت پڑھو سنو، پیغام کربلا پڑھو سنو. سیکھو، دین کو سیکھو، تمہیں پتہ چلے رسم و رواج کیا ہے اور دین کیا ہے، پیغام کیا ہے، رواج کیا ہے. ہے آپ نے کہا من تعبد، من تعبد. او کس کی بندگی کرتی ہے؟ تیرا معبود کون ہے؟ کو ایسے من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. یا رسول اللہ، میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کے آگے مری والوں نے جھکانا چھوڑ دیا ہے. میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں. آگے من انا، من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون؟ پتو ڈھیلا ہو چکا ہے، آنکھیں پھر رہی ہیں. میں کون ہوں؟ بک کا جواب سنو. کیا عالمانہ محققانہ؟ انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. سبحان اللہ. کوہ کو بھی پتا تھا کہ آگے جھوٹے نبی آنے والے ہیں، تو ایک ضرب لگائی، ایک مہر لگائی. وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد ہر آنے والا جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا. وخاتم النبیین، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من صدق وقد خاب من کذب. میں یقین سے کہتی ہوں، اس میں کوئی شک ہے نہیں، کوئی دوسری بات ہے نہیں. جو آپ کی غلامی اختیار کریں گے بس وہی کامیاب ہیں، اور جو آپ سے بغاوت کریں گے وہ ناکام ہیں، ہلاک ہیں. دنیا کا کیا ہے؟ یہ تو آنی جانی چیز ہے. کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی ذلت ہے، کبھی عزت ہے. یہ تو آنا جانا
لگا ہوا ہے تو پھر صحبت کو چھوڑنیا بتدیس بدیس پھرے مارا قصاب اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا پینسا بیل چتر کیا گونی پلہ سر پارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آب دواں اور انگارا۔ حضرت عمر کا زمانہ خلافت ہے اور ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، یہ سارے سردار مکے کے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے۔ اتنے میں حضرت بلال آیا، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو۔ پھر حضرت سلمان آ گئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر مقداد آ گئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر ابو ہریرہ آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے آؤ۔ پھر سلمان فارسی، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ جیسے جیسے پرانے صحابہ آتے گئے ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتیوں تک پہنچاؤ تو وہ غصے سے لوگ اٹھ کے باہر نکل اور ابو سفیان کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ عمر نے ہمارے ساتھ غلاموں کو آگے بٹھایا ہے اور ہمیں جوتوں پہ بٹھا دیا۔ تو سہیل بن عمر کہنے لگے ابو سفیان عمر کا قصور نہیں ہمارا قصور ہے، ہم نے اسلام لانے میں دیر کی، انہوں نے جلدی کی، وہ آگے نکل گئے۔ اب یہ سرداران مکہ ہیں اور یہ فتح مکہ پہ ایمان لائے ہیں، لمبا زمانہ صحبت بھی نہیں ہے، میں قربان جاؤں۔ سارے آپس میں کہنے لگے اگر جنت میں بھی پیچھے رہے گا تو کیا بنے گا؟ سبحان۔ تو سارے واپس آؤ، کہنے لگے عمر جو تو نے کیا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں فکر یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں بھی ایسے تمہارے اس طرح پیچھے رہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی راستہ بتاؤ کہ ہم تم سے آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر تو ہو جائیں۔ افراد تیار کی، افراد۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، جس میں وہ نکلے تھے تم بھی نکل جاؤ، اپنی جانوں کے نذرانے دو تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے حضرات مکہ آئے اور انہوں نے مکہ چھوڑا۔ 400 قریشی نوجوان، 400 انہوں نے ہجرت کی، ملک شام میں جہاد ہو رہا تھا۔ جب حارث بن ہشام، یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، یہ ایمان لے آئے تھے فتح مکہ پر۔ ان کو چھوڑنے کے لیے مکے کا بچہ بچہ باہر نکلا اور جب وہ مکے سے باہر آ گیا تو وہ سب رونے لگے کہ یہ تو واپس نہیں آئیں گے۔ تو حضرت حارث کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں تمہارا رونا دیکھ رہا، اللہ کی قسم مکے سے محبوب کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی آواز پر ہمارے نوکروں نے لبیک کہا اور وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو میں ان کے ایک مٹھی جو انہوں نے اس وقت اللہ کے نام پر خرچ کیا تھا میں اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اپنی جانیں دے کر شاید وہاں تک چلی جائیں۔ جب یہ لوگ پہنچے تو اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی سے فتح دے دی۔ آگے یرموک کی جنگ آ گئی۔ یرموک کی جنگ میں عیسائیوں کا سردار تھا باہان اور 3 لاکھ کا لشکر تھا اور صحابہ 36,000 تھے اور ان کے امیر تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی اور اس میں ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ کو رومی ہٹاتے 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 خیموں تک لے آئے تو ایک دم حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کر اور اپنی تلوار کا جو وہ کور تھا اس کو توڑ دیا اور کہا کون ہے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کر؟ تو حضرت خالد اور اکرمہ ایک ہی قبیلہ بنو مخزوم ہیں، تو خالد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں 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 ایسا نہ کرو، ابھی تیری ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا، الیک عنہ،
میں اس کا ادب والا ترجمہ کروں گا کہ یہ زمین دیکھو اپنے رب کی، یہ اس لیے نہیں بچھائی گئی زمین کہ تم اس پر موسیقی کی محفلیں سجاؤ اور اس پر ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ اور اس پر گٹار پکڑ پکڑ کے ناچو اور لڑکیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں اور شراب کا دور چلے اور زنا کے اڈے قائم ہوں اور جوئے کے اڈے قائم ہوں اور نافرمانیوں کی آگ پڑ کے یہ دھرتی اس لیے نہیں بچھائی گئی، بچھانے والے نے تمہیں دی تھی هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، اس میں راحت پکڑو، اس میں حلال کماؤ، اس میں اس کی بندگی اور اطاعت کرو، پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی۔ اچھا نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھ دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو۔ سیدھے ربنا یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں اور سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے بیٹھے کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، وہ کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں، اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے، امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے، جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے، مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے۔ یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے 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 جب یہاں تک پہنچے، ہائے تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی۔ وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ جو ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا، اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے۔ قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے گئے، کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ یا اللہ او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو، تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو۔ سنو حق والوں نے علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا، تو ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی، شیطان کفر کا داعی، اس کے شتوڑے کفر کے داعی، ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر میری لعنت، تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت، باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو۔ ایک طرف لعنت آ رہی، ایک طرف سلام آ رہا ہے، نوح میرا تم پہ سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے، اللہ نے بچایا تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی، تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر
تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سناتا، قرآن نہیں سناتا، لیکن کوئی ہوگی زبردست جو نے کہا سلام علی الیاسین، اے الیاس میرا تم پہ سلام ہو۔ پھر اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے سلام کی چھاؤں میں لے لیا کہ وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اپنے نبی کی سن لو، جب ہمارے نبی پہ سلام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں فرمایا، جیسے اور نبیوں پہ سلام ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سلام علی محمد۔ ٹھیک، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، تو اللہ فرماتے سلام علی احمد، سلام علی النبی الامی۔ نہیں 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 نہیں، آپ پہ شان جدا، آپ پہ سلام جدا، آپ کا مرتبہ سوا، آپ کا سلام و درود و سلام بے سوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بات کو شروع کیا، ان اللہ، اپنا نام لے کر آئے، ان اللہ، پھر اپنے فرشتوں کو شامل کیا، وملائکتہ، وہ کا اضافہ ہے، الف لام سے کام چل سکتا تھا، ان اللہ والملائکہ، کام مطلب ایک ہی تھا، اللہ نے الف لام کو ہٹا کے اپنے نام کو ذکر کیا، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اصل عبارت یہ ہے، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا اپنے محبوب کی شان کی بلندی بتانے کے لیے، آپ کے عزت اور احترام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے، ان اللہ وملائکتہ، سنو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو۔ پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں آیا، اس امت کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یصلون علی النبی کا مطلب یہ نہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی کا مطلب ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہی نے مہربانی کر دی ورنہ میں تو ہلاک ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے لیے کیا لائے؟ میں نے عرض کیا میں تیرے لیے 70 سال کی توحید لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا فلاں رات تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا؟ پوچھنے والے نے پوچھا تھا یہ درد کیوں ہوا؟ تم نے کہا دودھ پیا جس کی وجہ سے یہ درد ہوا۔ اس وقت یہ توحید کہاں چلی گئی تھی؟ میرے بھائی ہمیں تو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے ورنہ ہمارے اندر تو شرک کی جڑیں پتہ نہیں کہاں تک گہرائیوں میں جا چکی ہے۔ ایک لفظ ہے وحدانیت، ایک لفظ ہے موٹر۔ موٹر کہنے والوں کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ موٹر والا ہے اور خود بھی نہیں سمجھتا کہ میں موٹر والا ہوں، اگلا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ دیوانہ ہے۔ موٹر کا لفظ ایک حقیقت پر دلالت کرا رہا ہے، پر وہ 4 پہیوں والی چیز ہے جس میں مشین ہے، انجن ہے، اس پہ اوپر سیٹیں ہے، دروازے ہے۔ یہ لفظ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک آدمی موٹر کی صورت لے کر بیٹھا ہوا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ موٹر والا ہے۔ ہاں ایک آدمی 2-3 لاکھ کی گاڑی خریدتا ہے تو یہ گاڑی والا ہے، اور 2-3 لاکھ کمانا کتنا مشکل ہے، پھر اس وقت گاڑی کو لے لینا اور رکھنا کتنا مشکل ہے۔ لفظ کی کوئی قیمت نہیں ہے، صورت کی کوئی قیمت نہیں ہے، حقیقت کی قیمت ہے۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا اس کی کوئی قیمت نہیں یا اس کی صورت کی قیمت کوئی نہیں، اس کے لفظ کی ہی قیمت ہے۔ ابو علی سینا ایک بزرگ کے پاس بیٹھے رہے، جب وہ گئے تو کہنے لگے اخلاق ندارت یعنی بد اخلاق آدمی ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے بارے میں یوں کہا
تو اس نے اخلاق پر ایک پوری کتاب لکھی اور ان کی خدمت میں بھیجی۔ انہوں نے کہا کہ میں کب کہا تھا کہ اخلاق نہ دانت، میں نے تو کہا اخلاق نہ دارت، میں نے کب کہا تھا کہ اخلاق نہیں جانتا، تو سب کچھ ہے لیکن ہے نہیں، میں نے کہا تھا اسے معلوم نہیں، کتاب کیسے بتائے گی قربانی کسے کہتے ہیں، کتاب کیسے بتائے گی معاشرہ کسے کہتے ہیں، کتاب تب مددگار ہوتی ہے جب معاشرہ قائم ہو، ایک معیشت چل رہی ہے، ایک زندگی چل رہی ہے، اس میں کتاب مددگار ہے۔ پوری ہستی پر، پوری دھرتی پر ایک بستی کوئی دکھا دے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور پورا دین زندہ ہو، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے چھوڑ دو تبلیغ کے کام کو، ہم بلا وجہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، 7 بر اعظم ہے، 5 ارب انسان ہے، ایک بستی 10 گھروں والی ایسی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ کی وسعت، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 6 یا 7 آدمی بیٹھے ہوتے تھے، ان سے کہتے تھے بھائی بتاؤ پوری دنیا میں جماعت بھیجنی ہے کیا کرے؟ اس میں شریک ایک آدمی نے مجھے بتایا، ہم نے کہا یہ کیا شیخ چلی کے منصوبے بنا رہے ہیں، 6 آدمی ہیں اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جماعتیں بھیجنی ہیں، ان کا دماغ تو خراب نہیں ہوگا یا ہمارا دماغ خراب ہے؟ ساری دنیا کو سامنے رکھ کر سوچ رہے ہیں اور ترتیب دے رہے ہیں، سارے عالم میں جماعتیں بھیجنی ہے، سارے عالم میں کلمہ پھیلانا ہے، کیا کرے؟ اگر ہم سارے کلمے کی فکر نہیں کرتے تو ہمیں ختم نبوت والا نور نہیں مل سکتا، اور اب اللہ تعالیٰ کی نگاہ بدل جائے گی، اس پر اب ضائع کرنا، ایک ہے قربان کرنا، جماعت میں گیا ماں کو تکلیف ہو گئی، یہ ضائع نہیں ہے، قربانی ہو رہی ہے، باپ کو پریشانی ہو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، بیوی پریشان ہے اور تانے دیے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھو بھائی یہ کون سی تبلیغ ہے، یہ قربانی ہے، یہ جو رونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے دروازے کھلوائے گا۔ حضرت شرجیل بن حنصہ رضی اللہ عنہ ایک دبلے پتلے صحابی ہے، وہی کے کاتب تھے، وہی لکھتے تھے، مصر میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کچھ دن زیادہ گزر گئے، جب محاصرہ شروع ہوا روزانہ محاصرہ کرتے تھے، ایک دن حضرت شرجیل بن حنصہ کو بہت جوش آیا، گھوڑے کو ایٹ لگا کر آگے بڑھے اور فصیل کے قریب جا کر فرمایا اے کپتیو، ہم ایک ایسے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اگر اس کا تمہارے قلعے کو توڑنے کا ارادہ ہو جائے تو آن کی آن میں توڑ سکتا ہے، لا الہ الا اللہ اکبر کہہ کر جو شہادت کی انگلی اٹھائی سارا قلعہ زمین پر آ گرا۔ انہوں نے یہ کلمہ سیکھا ہوا تھا، کلمہ پڑھ کر جب انگلی اٹھائی تو سارا قلعہ زمین کے ساتھ مل گیا۔ انہوں نے یہ کلمہ سیکھا ہوا تھا، میں آپ کو پکی روایتیں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، وہ کلمہ سیکھا ہوا تھا۔ یہ وہ گدھے نہیں تھے کہ جس نے شیر کی کھال کو پہن رکھا تھا، ہم گدھے ہیں جنہوں نے شیر کی کھال کو پہن رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام والے ہیں، ابھی تو ہم نے کلمہ سیکھا ہی نہیں۔